انشاءاللہ۔ چلیں یہ ہے آج کا ہمارا عنوان۔ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اب جب فوت ہوا تو وہ اپنے پیچھے کافی ساری جائیداد چھوڑ کے گیا۔ اب جب وہ چھوڑ کے گیا جائیداد، تو اس جائیداد میں کرنا کیا کیا ہے اس کی ترتیب ذہن میں رکھیں۔ اس میں یہ 4 چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر جو ترتیب ہے قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ پہلے نمبر پر میت کے فوت ہونے کے بعد جو اس کا ترکہ ہے، ترکہ عربی میں کہا جاتا ہے چھوڑا ہوا مال، چھوڑی ہوئی جائیداد، چھوڑا ہوا سامان، اس میں سے پہلے نمبر پر اسی شخص کا جو فوت ہوا ہے اسی کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام ہوگا، تجہیز و تکفین۔ اس کا کفن آئے گا، اس کے دفن پہ جو اخراجات آ رہے ہیں، اسی کے مال میں سے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ جو شخص فوت ہوا ہے، فوت ہونے کے بعد جو اس کے ورثاء ہیں، بیٹے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی پیچھے ان کے سرکردہ ہے، وہ اس کی جائیداد میں سے کیا کرے گا؟ پہلے نمبر پر اس کے کفن دفن کا انتظام کرے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ پہلے نمبر پر کفن دفن ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اس شخص کے مال میں سے اس شخص کے اوپر جو قرض ہے، جو قرض ہے وہ اس شخص کے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا بات، اس کے مال میں سے ادائیگی ہوگی۔ وہ جتنا بھی قرض ہے وہ ادا اس کے مال میں سے کرنا ہے۔ ترتیب ذہن میں رکھے، پہلے کفن دفن، پھر اس کا قرض، تیسرے نمبر پر اس نے جو وصیت کی ہے۔ مثال کے طور پر اس نے کہا 10 ایکڑ زمین تھی اور اس نے یہ اناؤنس کر دیا کہ اس 10 ایکڑ زمین میں سے وصیت کر دی کہ تم جو ہے وہ میری زمین کو کسی چیریٹی کے نام کر دینا، یا کسی ویلفیئر کو دے دینا، یا کسی غریب کے نام کر دینا، یا اس پر مدرسہ بنوا دینا، یا مسجد بنوا دینا۔ اب تیسرے نمبر پر اس کی وصیت پہ عمل ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ پہلے دونوں کام چھوڑ کر ڈائریکٹ اس کی تیسری وصیت، تیسرے نمبر پر وصیت پر عمل شروع کروا دیا جائے۔ اور پھر بڑی اہم بات، اگر وہ کہتے ہیں کہ میری 10 ایکڑ زمین ہے، ساری کی ساری زمین کسی مدرسے کو دے دو، یا کسی بیوہ کو دے دو، یا کسی یتیم کو دے دو، کسی چیریٹی کو دے دو، تو قرآن پاک اور رسول اللہ کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ پوری وصیت پہ عمل نہیں کرنا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس کا 1/3 حصہ، ٹھیک ہے، 1/3 اس پر وصیت پہ عمل کیا جائے گا، اس کی پوری وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہے میرے 4 ایکڑ ہیں تو چاروں کے چاروں دے دو کسی کو، اس پہ عمل نہیں ہوگا، اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ چوتھے نمبر پر پہلے کفن دفن، پھر قرض، پھر وصیت۔ اور وصیت والا معاملہ ذہن میں رکھیے گا، یہ قرآن پاک نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت کی ہے۔ آپ ہر شخص اپنی وصیت ضرور لکھ کے رکھا کریں، جو بھی اس کے اہم کام ہے مستقبل میں وہ وصیت میں ضرور نوٹ کرے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہماری ایک رات بھی ایسی نہیں گزرتی تھی کہ ہم اپنی وصیت کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کرتے تھے۔ ہر رات، کتنی بڑی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سنبھالے کسی کے لگ نہ جائے۔ بیٹا نہیں کرو، ادھر ہو کے بیٹھو، آپ دیوار سے ہٹ کے بیٹھو، بیٹا اٹھ جائیں، آپ اٹھ جائیں۔ اٹھا لیں اس کو، حفصہ صاحب کو دے دیں، باہر لے جائیں اس کو، پھر گرے گا یہ۔ واپس اپنی بات پہ آ جائیں کہ وصیت کرنا کتنی ضروری اور کتنا اہم کام ہے، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، یعنی اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ساری تربیت ہو گئی، ان باتوں کا پتہ چلا، اس کے بعد ہماری ایک رات بھی ایسی نہیں گزرتی تھی کہ ہم وصیت کو اپڈیٹ نہیں کرتے تھے۔ روز وصیت میں جو بھی تبدیلی کرنی ہوتی، یعنی ہر وقت وصیت اپنے پاس لکھ کے رکھتے تھے۔ اتنا ضروری کام ہے یہ وصیت۔ آپ کے پاس بینک بیلنس ہے آپ کا، وہ بینک بیلنس آپ کے سوا کسی دوسرے کو نہیں پتا، آپ کی اہلیہ تک کو نہیں پتا، آپ کے والدین کو نہیں پتا۔ آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ کا ATM ہے، خدا نہ کرے آپ کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اب وہ جو آپ کا چھوڑا ہوا مال ہے
وہ آپ کے بچوں تک کیسے پہنچے گا اگر آپ کے پاس وصیت ہی نہیں ہے؟ تو وصیت کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ وصیت اپنی تیار رکھے. اس وصیت میں وہ اپنا سارا مال، یہ وصیت ہے تیسرے نمبر پر، وصیت پر کتنا عمل کریں گے؟ 1/3. 1/3 اس کی وصیت پہ عمل ہوگا اور باقی کا مال ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا. اور ورثاء میں تقسیم کی ترتیب بھی انشاءاللہ کسی دن لیکچر میں بیان کریں گے. اگر مثال کے طور پر اس شخص کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے جو فوت ہوا ہے، تو اب اس کی جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے اور اس جائیداد میں سے 2 حصے بیٹے کو ملیں گے اور 1 حصہ بیٹی کو ملے گا. یہ یاد رکھیے گا. بیٹے اور بیٹی کی ترتیب کیا ہے کہ جو بیٹا ہے اس کو بیٹی کی نسبت 2 گنا ملے گا، جو ہمیں قرآن نے اور ہمیں سمجھائی گئی بات. تو یہ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ساری چیزیں جو ہے وہ میت کے اموال ترکہ کی یہ ترتیب ہے. کوشش کیا کریں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ کفن دفن کا انتظام کوئی دوسرے کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ کر دے، لیکن اچھی بات، بہت اچھی بات یہی ہے کہ آپ یہ بات اپنے بچوں کو سمجھا دیں کہ بیٹا میرا جو کفن دفن ہے نا وہ میرے پیسوں میں سے ہی کرنا ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. جب آپ اپنے مال میں سے یہ چیز کروائیں گے تو آپ پرسکون رہیں. ہو سکتا ہے وہ صدقے کا ہو، جو آپ کی طرف آ رہا ہے وہ صدقے کی نیت سے کر رہے ہیں اور آپ صاحب نصاب ہیں اور صاحب نصاب پر صدقہ لگتا ہی نہیں ہے، اور کوئی اپنی چاہت میں آپ کو کفن دفن دے رہا ہے، تو آپ یہ چیز اپنے بچوں کو سمجھائیں. یہی وصیت ہے. وصیت میں یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ میرا کفن دفن، میری قبر کی زمین جہاں مجھے دفنایا جائے، یہ ساری چیزیں میری ملکیت میں ہونی چاہیے. اس اعتبار سے پھر مجھے دنیا سے رخصت، اس انداز سے مجھے دنیا سے رخصت کرنا ہے. یہی چیزیں وہاں پر ڈسکس کرنی ضروری ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں